السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ محنت اور کوشش کرنے کے بعد ای میل آئی ڈی کا پتہ چل گیا اور پرانا والا یوٹیوب چینل کھل چکا ہے۔ تو آئیے آج میں ان عورتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، ان لڑکیوں کے بارے میں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ میں قرآن کی آیت سے انشاءاللہ بتاؤں گا، تو غور سے سنیے گا۔ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کون کون سی عورتیں ہیں، کون کون سی لڑکیوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، سن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حرام کر دی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں، اسی طریقے سے تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں جو سگی پھوپھیاں ہیں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، یعنی خالہ سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے، وبنات الاخ، اخی، اور بھائی کی لڑکیاں۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وبنات الاختی، اور بہن کی لڑکیاں۔ بھائی کی لڑکیاں یعنی جس کو عام طور پر بھتیجی کہتے ہیں، تو وہ بھی بیٹی کے حکم میں ہے۔ اسی طریقے سے وبنات الاختی، اور بہن کی لڑکیاں جس کو بھانجی کہتے ہیں، تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ آگے فرمایا گیا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی جس کے بھی دودھ پلائے گئے ہیں یا پیے گئے ہیں، تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا گیا وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ بہنیں، یعنی دودھ شریک بہنیں، جس کو رضاعی بہن کہہ سکتے ہیں، اور جس کا آپ دودھ پیے ہیں اس کو رضاعی ماں بھی کہتے ہیں، اور دودھ شریک بہن جس کو رضاعی بہن بھی کہتے ہیں، تو ان لوگوں سے بھی نکاح آپ نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا گیا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساس، یعنی وہ ساس بھی ایک طرح سے ماں کے حکم میں ہے، تو آپ جو بیوی کے ماں ہے جس کو ساس کہتے ہیں، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ آگے فرمائے گا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گودیوں میں ہی ہے، یعنی تمہاری ان عورتوں میں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایسی عورت سے آپ نکاح کیے کہ اس کے پہلے سے کوئی لڑکی وغیرہ ہے، تو وہ بھی بیٹی کے حکم میں ہے، کیونکہ آپ باپ کے حکم میں آ گئے۔ تو کوئی ایسی عورت سے آپ نے نکاح کیا جس کا پہلے سے کوئی لڑکی ہے، تو اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی بیٹیوں کے حکم میں ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا گیا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر دخول نہیں کیا ہے تب پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے سگے بیٹیوں کی بیویاں سے، یعنی جو آپ کے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، جس کو عام طور پر بہو کہتے ہیں، تو بہو سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا گیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا، یعنی ایک ساتھ
دو بہنوں کو نکاح نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بہن اگر انتقال کر گئی تو اب اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، لیکن دو بہنوں کو ایک جگہ جمع کرنا، نکاح کرنا دونوں بہنوں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، اگر کبھی غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، غلطی اللہ معاف کر دیں گے۔ ان اللہ کان غفور الرحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پھر سن لیجئے کن کن لوگوں سے، عورتوں سے جو ہے حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتے، وہ کون کون ہیں؟ وہ تمہاری مائیں ہیں، اسی طریقے سے تمہاری لڑکیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، اور تمہاری پھوپھیاں ہیں، اور تمہاری خالائیں ہیں، اور بھائی کی لڑکیاں ہیں جس کو بھتیجی کہتے ہیں، اور بہن کی لڑکیاں ہیں جن کو بھانجی کہتے ہیں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو جس کو رضاعی ماں بھی کہتے ہیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں جس کو رضاعی بہن بھی کہتے ہیں، اور تمہاری ساس یعنی ساس سے بھی حرام ہے، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گودیوں میں ہیں، یعنی مثال کے طور پر سوتیلا آپ باپ ہیں تو ان سے، اس لڑکی سے بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے سگے بیٹیوں کی بیویاں یعنی جن کو بہو کہہ دیجئے، اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا، یعنی ایک ساتھ دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اور جو رشتہ دار ہیں ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ماموں کی لڑکی سے نہیں کر سکتے ہیں، چچا کی لڑکی سے نہیں کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، باقی جو قرآن میں کہا گیا ہے ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو ایک اہم مسئلہ جو ہے معلوم ہو جائے، اور یہ میں نے قرآن کی آیت سے آپ لوگوں کو بتایا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔